अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं तो बहाना मिल जाएगा। कामयाबी के कोई खुफिया राज नहीं, ये नतीजा है तैयारी का, मेहनत का
اور اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کا۔ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے جب بھی محنت کی قسمت میرے قریب تر آتی چلی گئی۔ ایک کامیاب جنگجو ایک اوسط درجے کا عام آدمی ہوتا ہے جو لیزر کی طرح مرکوز سوچ رکھتا ہے۔ ایک ہی راستہ کسی کام کو کرنے کا کہ یا تو اسے شروع کر دیا جائے میں نے کبھی کامیابی کا خواب نہیں دیکھا بلکہ اس پر کام کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے پھر تم اسے پالو گے۔ کامیابی کے بیج کو پسینے سے آبیار کیا جاتا ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم موجودہ لمحے کی طاقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم ہمیشہ یہ کہہ کر کام کو ٹال دیتے ہیں کہ پہلے ہم پوری طرح تیار ہو لیں، یا پھر پہلے ہم ذہنی اور مالی طور پر مستحکم ہو لیں، یا پھر اس کی تمام تر علمیت کو ہم حاصل کر لیں۔ اور ہم اپنے ذہن کو غیر ضروری سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، یا پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ نہ جانے کیوں ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے۔ ہے نا مزہ کا خیز بات؟ لوگ تو خود اپنے متعلق سوچنے سے قاصر ہیں، وہ ہمارے لیے کہاں سے سوچیں گے؟ ایک سروے کے مطابق صرف 2% لوگ سوچتے ہیں، 3% ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، ورنہ 95% مرنے کو ترجیح دیتے ہیں سوچنے پر۔ تو آپ بھی آج اور موجودہ لمحے کی طاقت کو سمجھیں اور ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ جان لیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ My name is Dr. Faz, F-A-Z. I want to assist you to be famous and to be accomplished by zeroing in on achieving your goals. My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talents, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership. السلام علیکم خواتین و حضرات، جمعۃ المبارک ہے اور ہر جمعے کی شب ہم حاضر ہوتے ہیں پروگرام سوال و جواب کے ساتھ، جس میں ہم تھنک اینڈ گرو رچ جیسی مارکت العرا کتاب کے مختلف ابواب کے بارے میں جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں، بالخصوص ہماری یوتھ کے، ہم اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور ہماری میزبان جو کہ یوتھ کی ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایک طالبہ ہیں، ایک ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت سارے سوالات لے کر آتی ہیں اور پھر ہم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہماری میزبان ہمارے لیے کیا کیا سوالات لے کر آئی ہیں۔ چلیں ہم ان سے ملتے ہیں۔ لیٹ می ویلکم ماہیم شکیل۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ الحمدللہ تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ذرا بتائیے کس چیپٹر پہ ہم بات کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا۔ ہم چیپٹر 9 پرسسٹنس پہ بات کرنا شروع کریں گے، اور اس کے جی حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ سوالات اور سوال پوچھوں گی۔ تو میرا پہلا سوال جو ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ استقامت ہے کیا؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ پرسسٹنس یعنی مستقل مزاجی یا استقامت، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کنسسٹنسی اور پرسسٹنسی ایک ایسی چیز ہیں جو زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ آج تک دنیا میں گزرے ہیں، اگر ان میں واضح فرق ہے اور ناکام لوگوں سے، تو وہ ہے صرف استقلال کا یا استقامت کا، کہ وہ مستقل مزاجی سے اس سے لگے رہے، وہ چھوڑ کر نہیں بھاگے، اور وہی لوگ پھر دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کا نام لے لیں میرے سامنے، تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ وہ واحد جو فرق تھا، میجر فرق تھا ایک ناکام اور کامیاب کا، وہ یہی تھا کہ مستقل مزاجی، یعنی جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا تو آپ اس پہ ڈٹے رہیں، آپ اٹے رہیں، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو، چاہے محمد علی جناح ہو، چاہے مہاتما گاندھی ہو، یا جتنے بھی اور نام لے لیں، وہ صرف ان کی کامیابی کی بنیادی جو جز تھا وہ یہی تھا کہ وہ اس پر قائم رہے، وہ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اگر وہ بھاگ جاتے تو وہ آج تمام بڑے لوگ نہ ہوتے۔ اسی لیے تو بڑے لوگوں کے لیے یہ بہت انتہائی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس کا اس چیپٹر کا چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی جو پہلی لائن ہے وہ بڑی خوبصورت ہیں، اگر آپ نے پڑھی ہو، کہ persistence is an essential factor in the procedure of transmuting desire into the monetary equivalent، یعنی کہ خواہش کو سرمایہ میں بدلنے کے لیے استقامت انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چونکہ یہاں ہم تھنک اینڈ گرو رچ میں رچنس کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سرمایہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ سرمایہ چاہے آپ کا روحانی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ذہنی ہو، ان سب کو جب تک آپ مستقل مزاج نہیں ہوں گے تو وہ آپ اسے کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے یہاں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے ماہین، کہ ہم پرسسٹنس کو اور کنسسٹنس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ عام طور پہ زندگی میں ہم اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی طاقت ہے، کیونکہ جو وہ پائل اپ کرتی ہے، اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں تو وہ قوت خود بخود، جیسے کہتے ہیں ہمارے عام معیشت میں اسے کہتے ہیں کہ ود انٹرسٹ وہ اٹ کمز بیک، وہ مطلب سود کے ساتھ ملتا ہے ایک قسم کا، لیکن میں سود کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، مطلب وہ اس کے ریٹرن کے ساتھ ریٹ آف ریٹرن جو ہے نا اس کا بہت بڑھ جاتا ہے جب ہم کسی چیز پر ڈٹے رہتے ہیں، مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہی ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا درخت ہے آپ کی بیک یارڈ میں اور آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دن میں آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن اگر روزانہ آپ 5 بار آری کو اس پر پھیریں، یعنی لگاتار، تو آپ دیکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایکومولیٹ ہوتے ہوتے وہ درخت نیچے گر جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی سائز پر ڈیپینڈ کرتا، ہو سکتا ہے وہ 2 مہینے میں گرے، 4 مہینے میں گرے یا 6 مہینے میں، لیکن چونکہ وہ ایکومولیٹ ہوتی جائے گی روزانہ کی 5 بار اگر آپ اس کو آری لگاتے رہیں تو وہ کٹتا چلا جائے گا۔ اسی طرح تو یہ پرسسٹنس ہے، تو پرسسٹنس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے۔ وعلیکم السلام زرتاج، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا اس پر۔ جی ماہین، آپ کا دوسرا سوال۔ میرا اگلا سوال یہ کہ ہم استقامت اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ How we become consistent؟ دیکھیں، استقامت کی پیدا کرنے کے کچھ عوامل ہیں بہت ضروری۔ ایک تو آپ کی ول پاور بہت ہونی چاہیے، یعنی آپ کو قوت ارادی ہو آپ میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کے لیے اس نے اس کتاب میں بڑا خوبصورت پورا ایک وہ دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کو نمبر وائز بتا دوں کہ اس کے لیے اس نے چند نکات بتائے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کا قطعی ارادہ ہو، مطلب قطعیت ہو اس میں، یعنی ڈیفینیٹ پرپز ہونا چاہیے۔
جب بھی آپ کسی چیز پہ قائم رہنا چاہتے ہیں مستقل مزاجی سے، تو اس میں ڈیفینیٹ آف پرپز بھی تو ہو نا، یعنی قطعی یہ میں نے میرے زندگی کا مقصد بنا لیا، میں نے عزم کر لیا ہے، تو پھر وہ آپ اس سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر دوسرا اس میں کیسے کیا جائے، جیسے آپ نے پوچھا، تو دوسرا فیکٹر ہے کہ آپ میں خواہش بھی تو ہو، ڈیزائر تو ہو۔ اب خواہش کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو وہ وشفل تھنکنگ سے مراد نہیں ہے کہ لوگ چاہتا ہوں میں یہ ہو جاؤں، چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خواہش، اور خواہش بھی ایسی جو جلتی ہوئی سلگتی ہوئی خواہش ہو، جسے کہتے ہیں نا برننگ ڈیزائر ہو، کہ بس that's all I want. I don't want to give up. I don't want to کوئی بھی اس میں کمی بیشی میں نہیں کر سکتا، یہی میرا مقصد ہے، میں یہ کرتے رہوں گا۔ تو جب آپ میں وہ قطعیت آ جائے گی، یعنی ڈیفینیٹ آ جائے گا، تو پھر وہ خود بخود آپ آگے چلیں گے۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے خود پہ بھروسہ، سیلف ریلائنس۔ جب آپ کو اپنے آپ پر ہی بھروسہ نہیں ہے تو آپ بھاگ جائیں گے، تو پھر وہ آپ پرسسٹنس تو آئے گی نہیں، آپ میں آپ کہیں گے کہ یار یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو پرسسٹنس کے لیے خود اعتمادی اور بھروسہ ہونا بہت ہی لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ڈیفینیٹ پرپز ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈیفینیٹ پلان بھی ہونا چاہیے، ایک منصوبہ تو ہونا، کیونکہ زندگی میں جتنی بھی کام ہم کرتے ہیں ان میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے ماہیم، کہ ایک ہوتا ہے ڈپارچر پوائنٹ، آپ ہیں کہاں، اور ایک آپ کہاں جانا چاہتے ہیں جو ارائیول پوائنٹ ہے۔ جب تک ان کا تعین نہیں ہوگا تو آپ کیسے سفر پہ نکلیں گے؟ اب جیسے آپ کراچی میں اس وقت ہیں اور آپ کو اگر جانا ہے فرض کر لیں کہ میر پور خاص، اور آپ جا رہی ہیں کسی اور ڈائریکشن میں، تو آپ تو نہیں پہنچیں گی نا، آپ کو طے کرنا ہوگا نا کہ مجھے جانا کہاں ہے اور ٹھہرنا وہاں اگلا میرا منزل کیا ہے۔ تو منزل کا تعین بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ اب منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفینیٹ پلان تو ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منصوبے کے عشق میں مبتلا ہو جائیں کہ جی منصوبہ ہو سکتا ہے باہر روڈ پہ ہڑتال ہو رہی ہو، سڑکیں رکی ہوئی ہوں، تو آپ ایک سڑک کی بجائے دوسری سڑک پہ نکل کے وہاں سے چلے جائیں، لیکن پھر بھی جائیں گے اسی منزل کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ڈیفینیٹ آف پلانز ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایکوریٹ نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں نے کہا کہ مہیم آپ نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں چونکہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھ رہی ہوں، مجھے تو امیر بننا ہے۔ بالکل بن سکتی ہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جی میں تو فوڈ سائنس کو اسٹڈی کر رہی ہوں، تو اب آپ نے جو عمارت لانی ہے، جو دولت آئے گی، وہ اس فوڈ سائنس کے ہی تھرو آئے گی نا۔ اب یہ تو ہونے سے رہ گیا نہیں میں پڑھ تو میں فوڈ سائنس رہی ہوں، کام بھی میں اس میں کروں گی، لیکن امیر میں کسی اور چیز میں بن جاؤں گی، کیسے بنیں گی مجھے بتائیں؟ تو اگر کسی اور چیز میں بننا ہے تو پہلے اس کی نالج لینی ہوگی، پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، آپ کو اس کی یعنی جسے کہتے ہیں نا ایڈوانس یا ایکوریٹ نالج کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں یہ سارے چیپٹرز آگے آئیں گے، یہ ان سب سے متعلق چیپٹرز اس کتاب میں تحریر کی ہیں، جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ ون بائی ون کرتے چلے جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ کوآپریشن کہ کیسے آ سکتی ہے، کہ جب لوگ آپ سے تعاون کر رہے ہوں اس میں، ٹھیک ہے۔ جب لوگ تعاون نہیں کرتے تو لوگ جو ہے نا گھبرا کے، ڈر کے، یا بد دل ہو کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوآپریشن بڑا لازم ہے۔ اب کوآپریشن سے مراد ہمارے میں ایک چیز واضح کرتا چلوں مہیم اس میں، کہ ہمارے یہاں بالخصوص جس معاشرے میں ہم اور آپ ہیں، وہاں پر مشورہ دینے کے لیے ہر ایک موجود ہوتا ہے، ایڈوائزر ہر شخص بننا چاہ رہا ہوتا ہے، کوآپریٹ کوئی نہیں کر رہا۔ ایڈوائزری کی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں، تو 21 کروڑ ایڈوائزر مل جائیں گے آپ کو۔ ہر شخص آپ کو یہ سکھانے بیٹھ جائے گا کہ کروڑ روپے کیسے کمانے، حالانکہ وہ خود بیچارہ گھر کا کھانا پورا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مشورہ آپ کو ضرور دے دے گا۔ صحیح بات ہے کہ وہ اچھا کوآپریٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس پہ اسی کتاب میں ایک چیپٹر دیا ہے جو بہت بہت بڑا، مطلب میری زندگی کو اس نے بہت بدلا ہے، اور میں اکثر اسے پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور اس کا نام ہے ماسٹر مائنڈ چیپٹر۔ اب اس ماسٹر مائنڈ میں وہی کوآپریشن کی بنیاد پہ وہ چیپٹر لکھا گیا کہ آپ ایک ایسی ٹیم کریٹ کرتے ہیں اپنے گرد جو آپ کی ہم خیال ہو، اور دوسری چیز آپ کا بھلائی چاہتی ہو اور آپ کو کوآپریٹ کر رہی ہو آپ کے ساتھ۔ تو وہ ٹیم جب آپ کے ساتھ آ جاتی ہے نا، تو وہ آپ کو پیچھے پھر ہٹنے نہیں دیتی، یعنی آپ کا استقامت کو
آپ ہلنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کھڑا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم لگی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ نے تو کہا تھا یہ کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑی جو چیز میں جسے اہم سمجھتا ہوں وہ ہے، میں نے بتایا نا، قوت ارادی، یعنی ول پاور۔ ول پاور ایسی چیز ہے جو زندگی میں میجر جتنی بھی آپ کی کامیابیاں ہوتی ہیں اور استقامت بالخصوص جب آپ کہتے ہیں تو وہ آتی ہی ول پاور کے تھرو ہے۔ اب ول پاور ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم اشرف المخلوقات کے لیے ایک ایسی نعمت دی ہے جسے اس کتاب میں ایک چیپٹر کی شکل میں اس نے بیان کیا ہے، جس کا نام ہے آٹو سجیشن۔ یعنی کچھ چیزیں اتنی بار ہمارے ذہن میں چلتی ہیں بار بار کہ پھر وہ ہمیں یاد نہیں رکھنی پڑتی، وہ خود ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً اب آپ صبح اٹھتی ہیں تو جا کے برش کرتی ہیں، اب آپ کو وہ لکھ کر تو نہیں سوچیں کہ مجھے صبح اٹھ کے برش کرنا ہے، یا یہ تو نہیں کہتی امی مجھے یاد دلا دینا، بلکہ وہ آٹومیٹک چونکہ بچپن سے آپ کر رہی ہیں، وہ ایک عادت میں شامل ہو گیا۔ تو اسی طرح جب عمارت کی سوچ آپ کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوگی تو وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا، اور وہ آپ کو مستقل مزاجی سے میں رکھے گی، استقامت آپ کی برقرار رکھے گی، اور آپ وہ سوچتی رہیں گے کہ I have to be rich, that's what I want, that's what I need۔ مطلب وہ اتنی بار تو وہ جو ڈیولپ ہو جاتی ہے عادت، قوت ارادی، پھر وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے۔ مطلب اسی ول پاور سے مجھے ایک بہت خوبصورت قصہ یاد آ رہا ہے۔ آپ تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا، بلکہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، جب میں بچہ تھا، اس زمانے میں ایک بہت بڑے باکسر تھے دنیا کے، جن کا نام تھا محمد علی قلعے۔ آپ نے سنا ہوگا نام۔ تو محمد علی قلعے کی جب پہلی فائٹ ہو رہی تھی ورلڈ ٹائٹل کے لیے، جب انہوں نے ایک ورلڈ چیمپئن کو چیلنج کر دیا کہ میں ورلڈ چیمپئن شپ میں آپ سے فائٹ کر کے میں آپ سے یہ ٹائٹل ہے وہ چھین لوں گا، تو وہ لوگ ہنسے بھی، لیکن اس نے کہا نہیں میں لوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ 1 مہینہ پہلے فائٹ طے ہوئی، اور پھر وہ پورا مہینہ تک، چونکہ وہ باقاعدہ پریکٹس تو کرتا تھا، پھر وہاں وہ پریس والے آ جاتے تھے ان سے روزانہ، تو وہ ہر بار جب بھی وہ آتے تھے تو وہ کہتا تھا I am the best, I am the greatest, I am the best, I am the greatest, I am the best, I am the greatest۔ وہ بار بار اتنا ریپیٹ کرتا رہا کہ بس اس کے ذہن میں سوتے جاگتے یہی تھا کہ I am the winner, I am the best, I am the greatest۔ اب غور کیجئے کہ جب وہ فائٹ شروع ہوتی ہے، 13واں راؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو اپوننٹ باکسر تھا، جو کہ آلریڈی ورلڈ چیمپئن بھی تھا، وہ اس کو ایک گھونسا جب مارتا ہے تو وہ زخمی ہوتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب دنیا میں چونکہ عام جو غالباً آپ کا کنیکشن منقطع ہو گیا ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ کا کنیکشن صحیح ہے؟ جی تو سوری جی، تو وہ باکسر جو ہے وہ اس کو گھونسا مار کے زمین بوس کر دیتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتے ہیں، اور پھر وہ ریفری گننا شروع کر دیتا ہے گنتی۔ تو اب دنیا میں کسی بھی کھیل یا کسی بھی فائٹ یا کسی بھی مقابلے کے لیے 2 ہی چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، جو ہم نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی، کہ یا تو آپ کے پاس اسکل ہو اور ساتھ ساتھ ول ہو۔ اسکل اور ول یہ دونوں جب تک نہ ہو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کامیابی سے۔ تو جہاں تک اسکل کا تعلق تھا تو وہ تو اسکل تو اس کی زیادہ تھی، اسی لیے اس نے اس کو زمین بوس کر دیا، اس کو گرا دیا۔ اب وہاں پر جب وہ ریفری گن رہا تھا تو وہ اس کی ول دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ گیٹ اپ، ٹرائی اگین، لیٹس ٹیک اے چانس، ٹرائی اگین۔ اور چونکہ وہ بار بار یہ کہتا رہا تھا آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا گریٹسٹ، تو وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے 40 سیکنڈ میں دوسرے کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اسکل اور ول دونوں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اسکل سے کہیں زیادہ ول کام کر جاتی ہے اگر آپ میں۔ تو ول پاور ایسا وہ چیز ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر بھی اوپر تک لے جاتی ہے۔ تو وہ ول پاور کا ہونا بڑا لازمی ہے پرسسٹنس کے لیے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پھر آپ کی عادت ہوتی ہے، ہیبٹ جسے کہتے ہیں، عادت کا ہونا۔ اب عادت کیا ہے لوگ آج تک نہیں سمجھ پاتے۔ عادت کوئی چیز نہیں ہے، ہر انسان کے ذہن میں ہر کام ایک خیال سے شروع ہوتا ہے، خیال آتا ہے۔ جب وہ خیال آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ عمل ہم بار بار کرنے لگیں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے،
اور پھر وہی عادت لوگ بار بار نوٹس کرنے لگ جائیں تو کہیں گے یہ اس کا کیریکٹر ہے، کیونکہ وہ بار بار ایسے ہی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا کردار بن جاتا ہے، اور پھر وہی کردار اس کی ڈیسٹینی یعنی اس کی منزل بن جاتا ہے، اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے ایک معمولی خیال سے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے استقامت کے لیے کہ اچھے خیال ذہن میں لائیں گے تو پھر اچھے بیج جب ہم بوئیں گے تو اس کے پھل بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ تو اگر ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پراپرلی ہم اچھی طرح سے اس کو سو کریں، یعنی اس کو بیجیں تاکہ اس کا پھل بھی اتنا ہی مضبوط سامنے آئے۔ تو یہ استقامت کے لیے یہ چند پہلو چیزیں بڑی ضروری ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ نے دیکھیں قوت ارادی یا عادت جو ہے، یا آپ دیکھیں خود اعتمادی یا خواہش ہونا، ڈیفینیٹ پلان ہونا، ڈیفینیٹ پرپز ہونا، یعنی مقصد تو پتا ہو آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں چاہتے ہیں، اگر دولت چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، اس کا ڈیفینیٹنس ہو نا پرپز کا، تو پھر آپ ڈٹے رہیں گے، اٹے رہیں گے، آپ ہلیں گے نہیں۔ اور یہ پرانی کہاوت ہے کہ جیتنے والے یعنی ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون، یعنی جیتنے والے ہیں وہ کبھی چھوڑتے نہیں کام کو، اور جو چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا سوال دیکھیں کیا ہے۔ اسی طرح لیک آف پرسسٹنس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ایک انسان میں کہ وہ لیک آف پرسسٹنس ہے؟ ہاں، لیک آف پرسسٹنس میں بہت ساری چیزیں، پھر اگین جیسے میں نے بتایا نا، جو چیزیں بڑھاتی ہیں اسی طرح اس کے اگینسٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر لیک آف پرسسٹنس میں۔ مثلاً اب آپ کو اپنا پرپز ہی نہیں پتا ہے، ڈیفینیٹ، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اسی میں ابھی تک اس کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں تو پھر آپ کی ظاہر پرسسٹنس تو ہوگی نہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا جو بڑی بیماری جو سب میں تھی، مجھ میں بھی ایک زمانے میں بڑی رہی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے پروکریسٹینیشن، یعنی کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، وہ اکثر یہ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی مشکل ترین چیز ہے جس پہ اوور کم کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہم ٹمارو سنڈروم بھی کہتے ہیں کہ یار آج کا کام کل پہ چھوڑ دینا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے میں بھی یہ برائی بہت تھی ایک زمانے میں، لیکن اب میں نے بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا، کبھی کبھار شاید میں کر جاتا ہوں، لیکن یہ چیز میں نے ایک سیکھی تھی۔ میری ملاقات ایک دنیا کے بہت بڑے یوگی ہیں جو بین الاقوامی نام ہے ان کا، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ تو میری ایک بار ان سے ذاتی ملاقات ہوئی، اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان سے ون آن ون بیٹھ کر کچھ دیر ان کے ساتھ گزار سکوں، اور وہ جو اس پورے سیشن میں بہت سی باتیں ہوئی، دنیا کی مختلف موضوعات پہ ہم دونوں کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن جو چیز میں اس دن سیکھ کر نکلا تھا اس نے میری زندگی پہ بڑا اثر کیا تھا، وہ یہی چیز تھی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر فضل صاحب، یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو سوتے ہیں تو وہ الارم لگا کے سوتے ہیں، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ الارم پہ جا کے سنوز کا بٹن دبا دیتا ہے۔ تو یعنی جس دن کا آغاز ہی آپ نے کہا کہ یار تھوڑی دیر اور، یعنی آپ نے ٹالنے کی سے شروع کیا ہے، تو وہ پورا دن کیسا گزرے گا، ہر چیز کو پھر آگے پہ ٹالتے جائیں گے آپ۔ تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر آپ نے 6 بجے کا الارم لگایا ہے اور جب وہ الارم بجتا ہے تو پھر 6 بجے آپ اٹھ جائیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے کتنی مشکل پیش آ رہی ہو، کیونکہ اگر آپ نے الارم دبا کے 9 منٹ اور سونا تھا تو 6:09 کا لگا لیتے آپ، لیکن اپنا پہلا کام تو غلط نہ کریں نا، دن کے آغاز ہی غلط کر دیں۔ تو وہ دن اور آج کا دن میں نے تو الارم ہی ایسا خریدا جس میں سنوز ہی نہ ہو، تو وہ پرانے زمانے میں کلاک لے آیا میں، بس وہ میں نے وہ سبق سیکھا، اور وہ میرے آج بھی کام آ رہا ہے کہ میں کبھی سنوز بٹن نہیں دباتا ہوں، جیسے ہی الارم بج گیا دس از دا ٹائم، آئی ہیو ٹو ویک اپ، آئی ہیو ٹو گیٹ اپ۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے لیک آف انٹرسٹ جو ہوتی ہے نا، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ خصوصی علم حاصل کرنا، مثلاً آپ فوڈ سائنس تو آپ نے ہمارا تو وہیں سے کرنی نا، تو اب فوڈ سائنس میں اگر صرف آپ نے بیچلر کیا، اور بھی بے شمار بیچلر نکل رہے ہیں، لیکن آپ تو امیر بننا چاہ رہی ہیں، ملینر، تو آپ ایک بیچلر ملینر کیسے بنے؟ تو آپ کو ظاہر ہے اس میں ایڈوانس نالج چاہیے ہوگی،
ہوگی نا کچھ نیا کام, تو اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. اب اگر آپ اس میں ہی دلچسپی نہیں لیں گی تو پرسسٹنس تو آئے گی نہیں, کیونکہ آپ کو بننا بل گیٹ ہے اور ونڈو نہیں بنانی, تو کیسے بنے گی؟ آپ نے بننا امیر مارک زکربرگ کی طرح ہے, لیکن فیس بک نہیں ایجاد کرنا, تو پھر کیسے ہوگا؟ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ ٹو بیکم دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. تو یہ کہ ایک تو وہ لیک آف انٹرسٹ مار دیتا ہے, پھر سب سے بڑی چیز ہے انڈیسیژن. ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. یہ ہم اکثر دیکھا ہے نا, دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم فیصلہ کرتے ہوئے بہت لمبا ٹائم لے لیتے ہیں, جبکہ امیر ہونے کا اور کامیاب ہونے کا اور بلندی پہ جانے کا سب سے پہلا اصول جو نیپولین ہل سیکھا تھا اس کتاب کو لکھنے میں, جب اس نے لکھنا بھی نہیں شروع کی تھی اینڈریو کارنیگی سے. اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس نے اس کو صرف 60 سیکنڈ دیے تھے سوچنے کے لیے کہ تمہارے 25 سال لگیں گے اس کام میں, اور ہو سکتا ہے اس میں پیسے بھی نہ ملے, کیا تم کرو گے؟ لیکن تمہارے پاس 60 سیکنڈ ہیں سوچنے. اور اس نے 60 سیکنڈ میں یہ جواب دے دیا, کیونکہ وہ پہلا اصول یہی تھا کہ زندگی میں بڑے لوگ, کامیاب لوگ اور جو واقعی ذہین لوگ ہیں وہ فیصلہ کرنے میں بڑی عجلت کرتے ہیں, لمحوں میں فیصلہ کرتے ہیں, لیکن اگر انہیں اس سے باہر نکلنا ہو تو وہ مہینوں سوچتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں لوگ مہینوں اور سالوں لگاتے ہیں, اور جب بھاگنا ہو تو ایک رات میں بھاگ جاتے ہیں. تو یہی فرق ہوتا ہے ناکام آدمی میں اور کامیاب آدمی میں. تو ان کو انڈیسیژن جو ہے نا, قوت فیصلہ ان کی مضبوط نہیں ہوتی, تو وہ پھر مستقل مزاج بھی نہیں رہ سکتے, استقامت تو آئے گی نہیں. اور پھر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ فیصلہ نہ کرنا خود ایک فیصلہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا یار میں فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہوں, تو میں ہنس کر کہتا ہوں یہی تو تم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پاتا. بیکاز انڈیسیژن itself is a decision. You made a decision that I cannot decide. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں مار دیتی ہیں, کہ ہم وہ پلاننگ کرتے ہوئے ہماری بری عادتیں آڑے آ جاتی ہیں, تو پھر وہ ہمیں مستقل مزاج نہیں رہنے دیتی ہیں. پھر اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف سیٹسفیکشن. یار میں خود مطمئن نہیں ہوتا ہوں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ یار میں مطمئن نہیں ہوتا ہوں, اس لیے بس میں کیا کروں, اس لیے میں نے چھوڑ دیا یہ کام. مطمئن آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے زندگی میں. مطمئن ہونا بڑا مشکل کام ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر چیز میں. تو مستقل مزاجی آپ کو آگے چل کے اس سٹیج پہ لے آئے گی کہ جب اطمینان خود آنا شروع ہوگا, کیونکہ جب آپ کوئی کام بار بار کریں گے تو وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا نا. آپ کام ہی نہیں کریں گے تو کیسے بہتر ہوگا. پھر دوسرا جو ہمارا عام مسئلہ ہے, جو بالخصوص ہمارے کلچر میں کیا ہر جگہ ہی ہے لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, کہ دوسروں پر الزام تراشی. یار ملک کی ٹھیک نہیں ہے, یار سیاستدان ہی خراب ہو گئے ہیں, یار ملک کے حالات ایسے ہیں, یار یہاں تو سارے چور ہیں. یعنی دوسروں کو الزام دے رہا ہے اور خود کام نہیں کر رہا. یعنی دوسرے سارے چور ہیں اور یہ ساہوکار ہے لیکن کام کچھ نہیں کرتا. یہ کیسی ساہوکاری ہے؟ تو مقصد یہ کہ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. پھر خواہش میں جو ہے نا مضبوط خواہش نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا نا برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. یعنی جلتی ہوئی سلگتی ہوئی خواہش اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو پرسسٹنٹ نہیں رہنے دے گی. یعنی جیسے جس سے پوچھو, میں جہاں بھی ابھی پاکستان میں جب تھا تو میں لوگوں سے مل رہا تھا, اور سناؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں امیر ہونا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کیسے کرو گے, ذرا سوچا ہے؟ وہ نہیں پتا, کیونکہ خواہش ان کی اتنی, بس وہ ایک وشفل تھنکنگ ہے, سوچ ہے بس. خواہش آپ کی جلتی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی آپ کا خواب اتنا زبردست ہو کہ جس میں آپ جینا سیکھیں. دیکھیں نا, خواب وہ نہیں ہوتے سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں, خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. وہ خواب دیکھیں نا خواب, تو پھر آپ اس پہ قائم رہیں گے. پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ دوسرا ہم میں ایک اور برائی ہوتی ہے, وہ یہ کہہ لیں کہ ہم وش فل تھنکنگ, جیسے میں نے کہا نا وشنگ ورسز ولنگ. ہم ولنگ نہیں ہیں, وشنگ ہیں. اور ہم وش تو ہے میری کہ میں بھی امیر ہو جاؤں,
ایک دن میں بھی یہ کر لوں، ایک دن وہ کر لوں. اب وہ ایک دن زندگی میں کہیں نہیں ہوتا. جب وہ کہتے ہیں نا ون ڈے آئی ول بی ڈوئنگ دس، سم ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ، تو میں ان سے ہنس کے پوچھتا ہوں کہ کسی کیلنڈر میں مجھے لکھا ہوا دکھاؤ سم ڈے یا ون ڈے. ہر جگہ وہی ہے، سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے. کہیں ون ڈے لکھا ہوا دیکھا آپ نے؟ کہیں سم ڈے لکھا ہوا دیکھا؟ مینس یو ڈونٹ ہیو اینی پلان. پھر سب سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ شارٹ کٹ بتا دیں. میں بھی جہاں جاتا ہوں اتنی بڑی کانفرنسز میں جہاں بھی میں بولتا ہوں تو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، اینڈ میں بہت سارے ایسے عجیب سی بات کرتے ہیں، سر بڑا مزہ آیا آپ کی بات سننے میں، لیکن سر کوئی ایک چیز بتا دیجیے، سر کوئی شارٹ کٹ بتا دیجیے. تو دیکھیں زندگی میں ایک یاد رکھیں بات کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. دیر از نو شارٹ کٹ ان سکسیس. If you are going to find a shortcut in success, means you are going to cut your success short. یہ ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کامیابی کا شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیابی وہ کٹ اور آپ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں آپ کو پہنچ سکتے تھے. تو ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر دوسرا وہ جو ہماری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فیئر آف کریٹیسزم. کیا کہیں گے لوگ؟ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ یار میں کر تو لوں لیکن یار لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا سوچیں گے. یعنی احمقانہ حرکت ہے یہ دنیا میں سب سے بڑی ہماری کامیابیوں کو روکنے کے لیے. آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ کوئی آپ کے لیے سوچ رہا ہے؟ آپ تو اپنے بارے میں سوچنے سے قاصر ہیں، تو دوسرا کیوں سوچ رہا ہوگا؟ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمارے لیے دوسرے کے لیے سوچیں، وہ تو خود اپنے لیے نہیں سوچتے. جیسے جارج برنارڈ شاء کی وہ بات مجھے اب بھی یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ 2% لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اور 3% وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں. باقی 95% لوگ تو مرنا پسند کرتے ہیں سوچنے سے. تو آپ سوچیں کہ ہم خواہ ایسی پریشانی میں ہوتے ہیں کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. یہ چیزیں تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو روک لیتی ہیں آپ کی استقامت کو، مستقل مزاجی کو، کیونکہ آپ انہی میں الجھ جاتے ہیں کہ یا لوگ کیا کہیں گے، یا کل کر لوں گا، یا چاہتا تو میں ہوں لیکن کوئی باتیں کرنا میں نے ہے نہیں، اور میری خواہش تو ہے لیکن بڑی ویک سی خواہش ہے، بس پیسہ آ جائے کہیں سے، تکا لگ جائے کہیں سے. تو یہ پھر وہ کہ یار اطمینان نہیں ہوتا، سیلف سیٹسفیکشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو روک دیتی ہیں استقامت میں. جی چلیں اگلا سوال. ہاں میرا اگلا سوال نا آپ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ لیک آف انٹرسٹ، ایسی کوئی فیلڈ یا پروفیشن جو یہاں پر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن بٹ فار اینی ریزن ہم نے وہ جوائن کر لیا ہے، تو اس فیلڈ یا اس پروفیشن میں ہم استقامت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی چانس ہے کہ اس فیلڈ میں یا اس پروفیشن میں گروتھ ہو سکتی ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے. ایسی فیلڈ اور اس پروفیشن میں استقامت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کے انٹرسٹ میں کی نہیں ہے کوشش یہ کریں کہ اسے نہ کریں، کیونکہ if you love what you do and if you do what you love you don't feel like you work. جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن جب بن جائے گا نا تو پھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا خود بخود. تو ہمارے یہاں 90% لوگ جو تمام زندگی جو جی رہے ہوتے ہیں نا وہ کسی اور کے بتائے ہوئے کاموں میں جی رہے ہوتے ہیں یا گزار رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے کلچر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں بتانا شروع کر دی میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، ابا کہتے ہیں نہیں ٹیچر بنے گی، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ تو حافظہ بنے گی، پھر وہ مولوی بنے گی، جو بھی کرتے ہیں. اب اس کو خود بچی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو پھر جو بھی حاوی آ جاتا ہے وہی اس کے پیچھے چلتی ہے کہ شاید یہی میرا ایم ہے، شاید میری یہی خواہش ہے. ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی ذاتی سوچ کی طرف جا ہی نہیں پاتے، اور 95% پاپولیشن جو ہے تمام عمر لوگوں کے خواب جی رہی ہوتی ہے، اپنے خواب وہ جی ہی نہیں پاتے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم کیسے اس میں ڈیولپ کریں، تو پہلی بات تو کوشش یہ کریں
کہ اپنے فیصلے خود کریں، بالخصوص اپنے مستقبل اور اپنے پیشے سے متعلق، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو بیکم رچ. تو آپ اپنے فیصلے خود کریں، اور فیصلے اس بنیاد پہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے میری زندگی میں جو جلتی ہوئی خواہش ہے میرے دل کے اندر ہی اندر موجود تو ہے، لیکن میں کر نہیں پا رہی ہوں، تو میں اسی کے اندر کیوں نہ ایکسیل کروں، میں کیوں نہ اسی میں آگے بڑھوں. آپ کوشش کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کی وہی میں نے ابھی چند لمحوں پہلے بات کی تھی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ نہ سوچ رہے ہیں، آپ کی خوش فہمی ہے یہ. آپ صرف اس خول سے باہر آ جائیں، آپ دیکھیں لوگ آپ کو دیکھنے لگیں گے، دیکھیں نا. اور پھر وہ آپ کی پرسسٹنس اور آپ کی جو استقامت ہے اور مستقل مزاجی دیکھیں گے، تو لوگ خود بخود آنکھیں پھاڑے آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے اور حیران رہیں گے پر کہ یہ واقعی اس میں کچھ ہے. اور وہی لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ایسے ہی لوگ پھر آگے جا کے ہنری فورڈ بنتے ہیں، اینڈریو کارنیگی بنتے ہیں، ابراہم لنکن بنتے ہیں، نیلسن منڈیلا بنتے ہیں، محمد علی جناح بنتے ہیں، گاندھی. جب انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے تو لوگ تو ہنس رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں. He is stupid, he is crazy، یہی کہا جاتا تھا نا. لیکن وہی لوگ جب وہ لگے رہے تو لوگوں نے کہا نہیں، he is the one. تو لوگ ایسے ہی بنتے ہیں مستقل مزاجی سے. تو ہمیشہ ایسے کام کیجئے جو آپ کی دل کو لگتے بھی ہوں. اگر آپ ان سے میچ نہیں کر رہے تو آپ اپنی زندگی کو گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ایسا نہ کریں. اب اگر اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے بعد میں، جیسے آپ نے کہا، اور اس میں گروتھ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں مجھے نہیں اب تک سمجھ میں آیا کہ آپ کے ذہن میں گروتھ کا کیا مطلب شکل آپ کو مطلب آگے آپ جی آگے آپ جو ہے مطلب کہ پیسے آپ جو ہے امیر ہو سکتے ہیں. یہ گروتھ مینس کہ آپ جو ہے آگے آپ کو فیوچر اس میں برائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. فیوچر برائٹ ہونا اور امیر ہونا دو الگ چیزیں ہیں. لیکن نا فیوچر برائٹ میں تو یہ ہے کہ جی میں آپ جو ہے نا وہ پروفیسر ہو کے یونیورسٹی کی وائس چانسلر بن جائیں گی، بڑا فیوچر برائٹ ہے، آپ سب سے بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن آپ ہیں غریب، کیونکہ آپ پھر بھی دولت مند تو نہیں ہے نا، تنخواہ بھی چل رہی ہیں. اور وہیں آپ کا ایک شاگرد جو بیچلر کر کے نکلا وہ 100 کمپنیوں کا مالک ہے. تو مجھے بتائیں امیر آپ ہیں یا وہ؟ لیکن فیوچر برائٹ آپ کا تھا، وائس چانسلر بن گئی، پروفیسر بن گئی. یہ سب ہوتا ہے نا فیوچر برائٹ کا چکر. تو یہ محدود ذہن کی بات ہے. فیوچر برائٹ ہونا کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ہم اسے کتاب میں بات کر رہے ہیں رچنس کی. اب رچنس ڈیفینیشن ہمیں سمجھنی ہے کہ رچ ہوتا کیا ہے، دولت کیا ہے. دولت صرف پیسوں کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ ذہنی بھی ہو، معاشرتی بھی ہو، معاشی بھی ہو. یہ تمام چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. آپ ملازمت میں آپ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے، چاہے وہ کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر سب سے بڑا عہدہ شاید میرے خیال میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہوگا، یا آرمی جنرل کا ہوگا، یا کسی چیف جسٹس کا ہوگا. ان کی کیا تنخواہیں ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کراچی میں جامع کلاس پہ بیٹھا ہوا ایک دکاندار ان سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو دولت تو ان کے پاس نہیں ہے. ہاں صرف نام ہے، عہدہ ہے، دبدبہ ہے، مگر لیکن کیا یہ زندگی میں آپ کی خواہش ہے؟ تو ٹھیک ہے، دیٹ از کوائٹ اوکے ود دیٹ. یا اگر آپ کی خواہش ہی ہے. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں دولت کے اس معیار پہ جاؤں تو پھر آپ کو اور دوسرے انداز سے سوچنا ہوگا. تو گروتھ اگر ہے، اصل چیز ہے کہ کیا آپ کا دل اس گروتھ پر مطمئن ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ گروتھ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، صرف گروتھ ہے یار میرا عہدہ بڑھ جائے گا، گھر والے خوش ہوں گے، پڑوسی ذرا سلام کرنے لگ جائیں گے، گاڑی تھوڑی بڑی سی آ جائے گی، یہ کوئی گروتھ نہیں ہے. اٹس جسٹ ہر آدمی پیسیج آف ٹائم کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا ہے زندگی میں. تو اٹس جسٹ اے نارمل موو. تو کوشش یہ کریں کہ وہ کام کریں جو آپ کی برننگ ڈیزائر ہو، جو خواب آپ دیکھتی ہوں، جو آپ کو سونے نہ دیتا ہو خواب، وہ کام کریں. پھر جو ایسا کام جس کو میں جب بیٹھتی ہوں سوچنے تو سوچتی چلی جاتی ہوں گھنٹوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کام کیجیے، پھر
خود بخود استقامت آ جائے گی, آپ ڈٹی رہیں گی, ڈٹی رہیں گی. جی استقامت اور امیر جو ہے وہ کیا ایک دوسرے سے کیا انٹر کنیکٹ, کیا انٹر ریلیشن ہے کہ استقامت اور کیا ریلیشن تو بہت بڑا ہے, جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ امارت کے لیے استقامت کا ہونا بڑا لازم ہے. امیر راتوں رات نہیں بنتے سوائے انلیگل طریقوں کے. آپ نے کوئی ڈاکہ مار لیا تو پھر تو آپ ہو جائیں گے, لیکن وہ وقتی ہوں گے, پھر دوسرے دن جیل جانے کا بھی ڈر ہوگا نا ذہنی. لیکن جو صحیح امارت ہے وہ تو استقامت سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے, استقامت مینس پرسسٹنس ہی آپ کو پراسپیرٹی کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر صحیح امارت چاہتے ہیں, استقامت اس کا جز ہے, بنیادی جز ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا امیر آدمی دکھائی ہے جو میں نے کہا نا غیر قانونی انلیگل راتوں رات نہ بنا ہو, اسے تو میں امیر نہیں کہتا, وہ تو 2 نمبری ہو گیا نا. لیکن جو واقعی جائز طریقے سے امیر بنا اور بڑا امیر بنا, اس نے کوئی نہ کوئی کام اتنا مستقل مزاجی سے کیا ہوگا, تبھی تو اس کا نتیجے میں وہ ہوا ہے. مثلاً اگر آپ بل گیٹ کا نام لے لیں, دنیا میں امیر ترین آدمی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہینوں سالوں سے وہ لگا ہوا تھا ونڈو کے چکر میں, اس نے چھوڑا نہیں. یا دوسرے لے لیں, تھامس ایڈیسن کا نام لے لیں آپ, 1100 بار اس نے تجربہ کیا بلب بنانے کا اور فیل ہو گیا. اور لوگ کہنے لگے یار کیسا پاگل ہے, 1100 بار فیل ہو چکا لیکن وہ لگا رہا, اور آج وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کہلاتا ہے. یہ امارت ہے نا. تو جتنے بھی بڑے لوگ دیکھیں گے, نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں جو برس تک جیل میں پڑا رہا, ورنہ وہ چاہتا تو معافی نامہ لکھ کر واپس آ جاتا, تو وہ آج دنیا کا بڑا لیڈر تو نہیں ہوتا. تو یہ بھی امارت کا ایک لیول تھا نا اس کا, کہ وہ پرسسٹنس کے بغیر پراسپیرٹی نہیں آتی. یاد رکھ لیجیے, تو پراسپیرٹی کا اور پرسسٹنس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اگر وہ ساتھ نہ ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو پراسپر نہیں کہہ سکتے. اور اس کے لیے امارت ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو ہمیں اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ ہم غریب ہوں, کسی کو بھی نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, اپنا نائب کہا. اب آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے, چل رہی ہے, کٹ رہی ہے, کیا نان سینس ہے. آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بس آپ کٹتی رہے اور چلتی رہے. نہیں, یو ہیو ٹو بی رچ. And if you don't think, start thinking now. اگر اب تک نہیں سوچا ہے تو آج سے سوچیے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں اس دنیا میں, میرا کوئی مقصد ہے. اللہ نے مجھے بھی اتنا ہی ہر نعمت سے نوازا ہے جو مارک زکربرگ کو دی ہے, جو جیف بازو کو دی ہے, جو ایلان مسک کو دی ہے, جو کسی اور کو دی ہے, وہ مجھے بھی دی ہے. وہ کسی اور طرح سے دی ہے, let me reveal it. مجھے اس کو آشکار کرنا چاہیے. ہم رہ جاتے ہیں پیچھے. تو کوشش کریں کہ دولت اور استقامت کا بہت گہرا تعلق ہے. دولت حاصل کرنے کے لیے استقامت ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں, میرا جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ناکام تجربات جو ہیں جیسے تھامس ایڈیسن, تو کیا ناکامی بھی استقامت پیدا کرتی ہے کہ ہمارے فیلئرس جو ہے وہ کس طرح استقامت جو ہے ہم نے پیدا کر سکتے. دیکھیں, ایک تو لفظ ناکام جو ہے نا وہ آپ کی ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. ناکامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے نا, یہ ہماری لوگوں کی اپنی اختراع ہے. میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سم ٹائم یو ون, سم ٹائم یو لرن, یو نیور لوز. کبھی ہم جیتتے ہیں اور کبھی ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہارتے ہم کبھی بھی نہیں, کیونکہ ہر ہار میں ایک سیکھنے کے لیے سبق مل جاتا ہے نا. تو تھامس ایڈیسن کو جب لوگوں نے پوچھا, 1100 بار تجربے کر چکا تھا, تو اس سے صحافیوں نے کہا نا کہ یار آپ بڑے مستقل مزاج اور اتنی پرسسٹنس ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی کہ 1100 بار آپ نے یہ تجربہ کیا اور فیل ہوا اور پھر بھی آپ لگے ہوئے. تو اس نے کہا کس نے کہا کہ میں فیل ہوا؟ میں نے تو یہ دریافت کیا کہ 1100 ایسے طریقے ہیں جس سے بجلی کا بلب نہیں بنتا. ایک طریقہ ہے جو میں نے اب بنایا اس سے بنتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس سوچ کا انداز, یہ سوچ کا معاملہ ہے. فیلیور کوئی چیز نہیں ہوتی, فیلیور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز فیل نہیں ہوتی. وہ جسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو بظاہر ہے جو میدان جنگ میں گرنا نہ جانتا وہ شہ سواری کیا کرتا ہے, اس نے تو گھوڑا
पढ़ाने नहीं आया। तो जब भी आप कोई दुनिया में बड़ा काम करेंगी वहां पर नाकामी उसका जज होगा, फेलियर जिसे कहते हैं। नाकामी के बगैर कामयाबी का तस्वुर जो लोग करते हैं, मैं तो उनको हंसकर कहता हूँ कि इसका मतलब है कि कोई जिसे कहते हैं ना, आपकी कामयाबी फिर कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी जिसमें नाकामी ना आई हो। ठीक है, मामूली कामयाबी होगी वो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी कामयाबी के लिए तो बहुत सी नाकामियों का मुरक्कब होना चाहिए। जितना ज्यादा फेल हो जिस उसके लिए मैं आमतौर पर लोग जो मुझे सुनते रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ फेल ऑफ्टन, फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड, सो यू गेट क्लोजर टू योर सक्सेस। जल्दी जल्दी फेल हो, बहुत बार फेल हो और तेजी से फेल हो ताकि अपनी कामयाबी से और करीब होते जाएं। आ रही बात समझ में? बार बार फेल हो, fail often, fail fast and fail forward, so you can get closer to your success. क्योंकि बार बार जब आप गिरेंगे उठेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन आप बढ़ कहाँ रहे हैं? कामयाबी हो जाए, क्योंकि आपने सबक सीख लिया। वो गलती नहीं करेंगे जो पहले कर चुके। आप सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी जल्दी जल्दी फेल हो रहे हैं उतनी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो फेल होना कामयाबी की दलील, ये जाना। जैसे आपने बात की थी कि पैशन, कि आपका जहाँ पैशन है आप उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे आपका पैशन होता है लेकिन आप उसको वो हॉबी कह सकते हैं कि सिंगिंग करना या फिर एक्टिंग, ये हॉबी हो सकती है और आपका पैशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे फॉर्च्यून होते हैं जो इसे अपना जो है प्रोफेशन बनवाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या मतलब इस तरह जो है इस पर हम किस तरह मतलब कि अपनी जो है पैशन को लेकर अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे नहीं है, आपका है ऐसा लेकिन नहीं है प्रोफेशन आपकी कह रही। नहीं, बहुत बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सवाल है, और बहुत अक्सर आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें वाकई परेशान रहते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं ज़हन में रखें। जब पैशन या जो भी आप शौक है आपका, वो शौक हकीकत पसंद से तो हो ना। अब एक मिसाल है उसकी कि आप ऐसा शौक रखें जिसमें कि वाकई की हकीकत भी हो ना। अब आपने कहा कि जी मैं जो है वो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और अजीब सी मतलब कभी कभी ये सवाल उठता है, मैं उनसे हंस के कहता हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, जो सवाल मुझसे, तो वो यही पूछते हैं कि सर मैं जो है ना वो बैले डांसर बनना चाहता हूँ। भाई डांस आता है आपको? नहीं, तो फिर कैसे बन जाओगे? ठीक है। मैं PSL खेलना चाहता हूँ क्रिकेट में। अच्छा जी, आप प्रैक्टिस करते हैं रोजाना, ग्राउंड जाते हैं? नहीं सर, क्रिकेट तो अभी मैंने सीखी नहीं। यू कैन नॉट बी। ठीक है ना। इसीलिए हमने उसमें कहा ना कि डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, डेफिनेट प्लान होना चाहिए, और फिर साथ साथ मैंने कहा ना कि स्पेशलाइज नॉलेज भी होनी चाहिए ना उसकी। ये हमने बात की है ना अभी चंद लम्हों पहले। तो आप उसके बगैर आप पैशन और पर्पस देखें ना, आपका अगर पैशन वो है तो उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा ना। मैंने कब कहा है कि देयर इज नो फ्री लंच आउट। ठीक है, कोई फ्री लंच नहीं मिलेगा आपको जब तक कि आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी हैं आपने, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसमें काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट। कामयाबी के लिए आपको थोड़ी सी जहद करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसे सीखना पड़ेगा, उसमें कमांड हासिल करनी होगी। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप उसकी दुनिया की जो सबसे बड़ी मिसाल इस पूरी चैप्टर में जो दी है, अब ये चैप्टर लिखा गया है माहिन 1930 में। ठीक है, बल्कि 28 और 30 के दरमियान। नेपोलियन हिल जो कि खुद एक ईसाई मजहब का इंसान है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। लेकिन आप देखें, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा और अगर आप पढ़ के देख लें, और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से कहूंगा कि ये चैप्टर जरूर पढ़िए और बार बार पढ़िए। सिर्फ एक ये चैप्टर पढ़ लें तो आपकी बहुत सी जिंदगी के मामला सुलझ जाएंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मिसाल उसने पेश की है वो मेरे आका की यानी उनसे बड़ा मुस्तकिल मिजाज इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, ना हो सकता है। आप देखिए, जरा गौर कीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए जो लोग सुन रहे हैं, कि 40 साल 40 बरस
پہلے ریاضت اور عبادت کر کے پھر کہا کہ میں دعویٰ نبوت کرتا ہوں. یعنی 40 سال تک ریاضت کی، عبادت کی، اور پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر کھڑا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو کون انکار کرتا ہے آقا کو؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ 40 سال تک آج تک آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کوئی غلط بیانی کی ہی نہیں، کوئی بات ایسی کی ہی نہیں، تو آمنا صادقنا سب کے سب تیار ہو گئے نا. کیوں؟ تو یہ 40 سال کوئی کم ہے کنسسٹنسی؟ ذرا پرسسٹنٹ، ذرا غور کیجئے. دنیا کا کوئی شخص دکھائیے جو اس نے کوئی پرسسٹنس ہو. تو جو کام میرے آقا نے کیا اور اگر میں اس کو اس کی تقلید کر لوں تو یہ تو سنت ہو گئی نا میرے آقا کی. اور جب میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر لوں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ ممکن ہے ایسا؟ کون ہے جو میری کامیابی کو دنیا میں روک سکتا ہے جب میں اس خدا کے حبیب کی سنت پہ عمل پیرا ہوں؟ تو یہ پرسسٹنس کی امپورٹنس ہے. ذرا بات سمجھ میں آئی میری؟ تو آپ غور کیجیے. تو اس چیپٹر میں ہی اتنا کچھ ہے کہ باقی کتاب میں ایک طرف رکھ لوں 14-13 چیپٹر اور یہ ایک طرف. اسی لیے میں نے اس کو پہلے پڑھایا. یعنی پہلے ہم نے سوچا تھا کہ اس پہ بات کریں گے پھر کتاب شروع کریں گے. ہم اصل حقیقتاً کتاب تو اگلے ہفتے ہم شروع کریں گے نا باقاعدہ. تو یہ اس کی وجہ تھی. پھر آپ دیکھ لیں اس کی کتنی مثالیں دی ہیں اس نے. میرے آقا سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. لیکن دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ کہتے ہیں دیکھیں دنیا کا ہنری فورڈ کا اس نے قصہ سنایا کہ وہ 8 سلنڈر انجن بنانے کے لیے اتنا بے تاب تھا کہ اس کے تمام انجینئرز نے کہا کہ صاحب یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا دماغ چل گیا ہے کہ اتنی سے انجن میں 8 سلنڈر ڈال کے اس کو اتنی تیز تر گاڑی بنا دوں. اس نے کہا I don't care, I want it, either my way or highway. یہ کرنا پڑے گا ورنہ نوکری ڈھونڈو دوسرے کوئی ہے. تو وہ دیکھیں انہوں نے کر لیا کیونکہ وہ پرسسٹنس تھی اس کی. پھر اس کے بعد اس پوری کتاب میں ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہے اس چیپٹر کا جو سب سے اہم ہے، جو میں ضرور بتانا چاہوں گا. وہ اس سیاہ فام بچی کا ہے. ایک چھوٹی سی سیاہ فام بچی. یہ 1922-23 کی بات ہے کہ اس زمانے میں امریکہ میں سیاہ فام غلام ہوتے تھے اور آزادی کی چل رہی تھی موومنٹ، لیکن ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے اور بڑی نفرت پائی جاتی سفید فام اور سیاہ فام میں. تو وہ سیاہ فام کو غلام سمجھتے تھے. تو وہ سیاہ فام بچی کو اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ اور 50 سینٹ لے کر آؤ. یعنی جسے ہمارے یہاں مطلب 1 روپے کا آدھا، $1 کا آدھا، 98 بھی کہتے ہیں عام اردو میں، کہ جا کے وہ لے کر اس دور میں. تو وہ نکلی وہاں سے اور وہ جا کے سفید فام جس کا ایک فلور مل کہہ لیں یا جسے اس زمانے میں عام زبان میں چکی کہتے تھے، آٹا پیس. تو وہاں وہ کام کر رہا تھا اور وہیں اس کا ایک بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت مشہور بعد میں ہوا. اور اس کے بارے میں بھی ایک چیپٹر ہم آگے چل کے جب ڈسکس کریں گے تو اس کا نام پھر سے آئے گا. اس کا نام تھا ڈاربی. تو وہ ڈاربی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آدمی کام کر رہا تھا اپنے فلور مل میں اور یہ بچی آئی اور اس کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ 50 سینٹ لے کر آؤ. تو اس نے کہا بھئی میں تو نہیں دیتا، جاؤ یہاں سے. تو اس نے بڑے ادب سے کہا یس سر، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی. وہ اپنے کام میں لگ گیا. 5-10 منٹ بعد پھر اس کی نظر پڑی تو بچی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا ہے 50 سینٹ لے کر آؤ. تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہہ دیا نا کہ میں نہیں دوں گا. تو اس نے کہا اوکے سر، پھر کھڑی رہی. تو اس طرح سے 2-3 بار ہوا. تو اس کو وہ سفید فام کو بہت غصہ آیا اور وہ بڑا عجیب سا آدمی تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول تھا جو وہ کام کر رہا تھا. اس نے اٹھا کے بولا کہ میں تمہیں یہ مار دوں گا اگر تم نہیں جاؤ گی. تو اس نے کہا اوکے سر، اور کر کے وہ اس کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اس نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہیں کہا نا کہ میں نہیں دوں گا. اس نے کہا میری ماں نے کہا 50 سینٹ لے کر آؤ. اور وہ اتنے چیخ کر بولی بچی اس کے ہاتھ سے وہ ٹول گر گیا سفید فام. اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سکہ نکال کے 50 سینٹ کا اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور جب اس نے وہ سکہ لیا تو بچی کو پتا تھا کہ غصے میں تو وہ ڈر بھی رہی تھی، لیکن وہ اس کی طرف سے نظر ہٹائے بغیر الٹے پاؤں چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور پھر وہاں سے وہ چلنا شروع ہو گئے. اور یہ شخص اس کو دیکھتا رہا کھڑکی سے اور پھر اپنا سر پکڑ لیا. اور یہ اس دور کی تاریخ کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دور میں 1922-23 میں
ایک کرخت اور سخت مزاج سفید فام کی ایک چھوٹی سی سیاہ فام بچی سے عبرتناک شکست قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس کی پرسسٹنس کی وجہ سے۔ وہ کھڑی رہی بڑے ادب کے ساتھ، یس سر، لیکن وہ ہلی نہیں۔ تو پرسسٹنس بڑے بڑے پتھروں کو پانی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ پرسسٹنٹ ہیں آپ بڑے سے بڑا کام کر جائیں گے، لیکن پرسسٹنس ہونا لازمی ہے۔ جی ماہیم، اور کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ نہیں سر، پروگرام کا وقت جی ہاں، اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ چلیں تو ہم اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام کریں، پہلے تو یہ بتائیے کہ اگلے ہفتے آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ نمبر 1 چیپٹر 1 سے، تو چیپٹر 1 کیا ہے؟ چیپٹر 1 ڈیزائر جو ہے، جی ڈیزائر کا چیپٹر ہوگا۔ خواتین حضرات، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں ڈیزائر سے متعلق، یعنی خواہش اور ڈیزائر کے چیپٹر، اس سے پہلے کہ میں آج کا پروگرام ختم کروں، اسی چیپٹر میں ماہین نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن میں کرتا چلتا ہوں، کیونکہ میں اس کتاب کا عام طور پہ مجھے ذاکر نائک کہنے لگے ہیں اس کتاب کے بارے میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب میں ایک بہت اہم چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس چیپٹر کے اندر وہ ذکر ہے کہ چیپٹر نمبر جو اب ہم پڑھنے جائیں گے دوسرا، یعنی کہ ڈیزائر، اس میں نیپولین ہل نے 6 نکات کا ذکر کیا ہے، اور وہ 6 نکات کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھ لینے کے بعد، یعنی کہ ڈیزائر کو، آپ کو وہ 6 نکات پر پھر سے نظر ڈالنا چاہیے، اور وہ 6 نکات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اگر یہ کتاب پڑھی ہے اور موقع ملا ہے آپ کو تو پھر تو آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں تو ان 6 نکات پر ضرور غور کیجیے گا، تاکہ ہم اگلے ہفتے جب اس پر بات کریں تفصیل سے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ کے سوالات اس سے متعلق ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اس نے نقطہ بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ایک ڈیفینٹ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ پرپز آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امیر بننا ہے تو امیر سے مراد کیا ہے؟ آپ کی امارت کا ایک درجہ جو آپ ذہن میں ہے وہ آپ اس پر واضح کیجیے۔ مثلاً آپ جس سے پوچھتے ہیں یار آپ کیا کرنا چاہتے ہو، میں امیر بننا چاہتا ہوں، امیر بننے سے مراد کیا ہے انہیں نہیں پتا۔ اب اس کے بہت سارے لطیفے بھی ہیں، مطلب میں نے جیسے خاص طور پہ ینگ بچوں سے میں آج کل مخاطب ہوں، ماہین کی ایج گروپ سے، تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ بتائیے کہ امیر سے مطلب کیا ہے؟ کہنے کہ سر 40,000 کی نوکری مل جائے۔ اب اس کے لیے امارت یہ تھی، میں بڑا ہنسا، میں نے کہا اچھا یہ امارت ہے؟ کہنے لگی اور کیا سر، بس نوکری مل جائے۔ تو ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے، تو سب سے پہلے تو یہ طے کیجیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں، جو بھی آپ کا گول ہے اس کو آپ باقاعدہ لکھ لیجیے۔ اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں بڑا اہم ہے، کہ یہ جو کمپیوٹر بچے ہیں نا ہمارے .com کڈز، آج کل جو سارے آپ لوگ ہیں وہ .com بچے کہلاتے ہیں میرے نزدیک۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ٹائپ کر لیتا ہوں، ٹائپ نہیں کریں، اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ پہ قلم سے لکھیے کہ میں اتنے پیسے بنانا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی کے لیے 40,000 ہوں گے، کسی کے لیے 4 لاکھ ہوں گے، اور کسی کے لیے 40 لاکھ ہوں گے۔ I don't know exactly what you are dreaming for، اور آپ کی ڈیزائر کیا ہے۔ جب وہ آپ لکھ لیں تو پھر دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب تک، ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خالی ویگ آئیڈیا نہیں کہ میں 4 لاکھ روپے مہینہ کمانا چاہتی ہوں۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہوگا ماہین سے کہ بھئی کب تک؟ تو سر وہ میں سال میں کما لوں گی، نہیں سال وال نہیں، مجھے مہینہ اور تاریخ بتائیے۔ آپ اس پر تاریخ لکھیے، مہینہ لکھیے کہ میں 20 جولائی کو، 20 اگست کو، 20 ستمبر کو، جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پلان، 20 ستمبر تک انشاءاللہ میں 4 لاکھ روپے ماہانہ کماؤں، آپ لکھ لیجیے۔ پھر اس کے بدلے میں آپ کیا دینا چاہتی ہیں یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دیر از نو فری لنچ آؤٹ، اس کے بدلے کچھ قربانی تو دینی پڑے گی۔ پرسسٹنٹ کو ہم نے بھی ڈسکس کیا تو اس میں یہی کیا نا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔
تو وہ آپ کو طے کرنا ہے کہ اب جیسے لوگ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا یار میں جو ہے نا وہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دوں گا. اب یہ قربانی تو نہیں ہوئی ہے، تو بری عادت چھوڑنا ہے نا. میں قربانی کی بات کر رہا ہوں، اور قربانی ایسی چیز کی دینی ہوگی جو آپ کو بڑی عزیز ہو. ابھی چھوڑتے ہوئے بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس کا نتیجہ ملے گا تو وہ آپ ہنسیں گے کہ یار وہ تو بہت تھوڑی سی قیمت ادا کی تھی، اس کے بدلے اتنا کچھ مجھے مل گیا. تو اسی لیے قربانی کبھی کبھی دینی پڑتی ہے. اس کی ایک مثال میں، جیسے اس کتاب میں بھی ذکر ہے اس کا، کہ وہ ایک سائنسدان تھے جن کے پاس اب یہ جو اپنے کر رہے تھے تجربے، ان کے لیے پیسے ختم ہو گئے ان کے پاس. تو بڑے پریشان ہوئے. تو ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی اس زمانے میں، یہ 1920 کے زمانے کی ہے، واکس ویگن ایک گاڑی تھی چھوٹی سی، جو ان کی سب سے عزیز ترین چیز تھی دنیا میں، جس پر وہ آتے جاتے تھے اپنے دفتر سے اپنے گھر. اور بڑی بات تھی اس زمانے میں، گاڑیاں گنتی کے لوگوں کے پاس ہوتی تھی، وہی ان کی عزت اور وہی ان کا احترام ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے اس گاڑی کو بیچ دیا، جو کہ واحد ان کی مطلب جیسے کہہ لیں کہ ایسٹ تھا. اور اس کے بعد وہ تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس تجربے کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ اتنا کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں ایک ایسی ایجاد کر گئے کہ پھر ایک نہیں، دو نہیں، 6 مختلف برانڈز کی گاڑیاں انہوں نے خریدی. تو ذرا غور کیجیے، اسی طرح زندگی میں یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ آف لیسر ویلیو فار اے بگر ریوارڈ. ٹھیک ہے. تو آج جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ نماز پڑھو، اب ہم 5 وقت 10 منٹ کے لیے ہماری جان جاتی ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ملنا ہے. تو اسی طرح زندگی میں آپ کو یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو گیٹ سم تھنگ. تو اس کے لیے آپ کیا دینے کو تیار ہیں. پھر آگے چل کے اب جب یہ سب باتیں ہو گئی، تاریخ بھی طے ہو گئی، یہ بھی طے ہو گیا کہ میں اس کے بدلے میں یہ قربانی دوں گا اور یہ اتنا میرا مطلب گول ہے. تو چوتھی چیز جو انہوں نے کہا نا کہ اس کے لیے پھر ایک ڈیفینیٹ پلان ہونا چاہیے. آپ کو میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ایک ڈپارچر پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ارائیول پوائنٹ ہوتا ہے، کہ میں کہاں ہوں اور کہاں پہنچنا ہے مجھے. تو اس کا طے ہو جائے، تعین کر لیں. کیونکہ جب آپ وہ ڈیفینیٹ وہ کر لیں گے تو وہی تو آپ کو کمپس بن جائے گا، آپ کا جی پی ایس بن جائے گا، ڈائریکشن ملے گی نا وہیں سے جانے کی. تو وہ بنا لیجئے. اور 5ویں چیز ہے، تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سارے جب آپ نے لکھ کے پھر اس کو ایک بیان کی شکل دے دیں کہ میں ماہین شکیل 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینہ، جو بھی آپ کا گول ہے، جولائی کی فلاں تاریخ تک انشاءاللہ بناؤں گی، اور اس کے بدلے میں یہ قربانیاں بھی دے دوں گی، اور اس کے لیے میرے ذہن میں یہ خاکہ ہے، یہ پلان. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیجئے ایک بیان کے طور پہ. اور پھر وہ آخری نقطہ بولتا ہے 6، کہ اس کو پھر دن میں 2 سے 3 بار خود بیٹھ کے پڑھیں. بلکہ میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ کہتا ہوں کہ اس کی کاپیاں بنا لیں اس لکھے ہوئے بیان کی. وہ کاپیاں آپ کے ہر جگہ ہوں، آپ کے ٹیبل پر بھی ہوں جہاں آپ پڑھنے بیٹھتی ہیں، آپ کے مرر پر بھی ہوں جہاں آپ صبح اٹھتے ہی جا کے اپنا چہرہ دیکھتی ہیں، جہاں اگر آپ دفتر میں ہیں تو اپنے دفتر میں ہوں، تاکہ اسے بار بار جب آپ دیکھیں گے تو میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا، جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے اگلے چیپٹرز میں، آرٹ آف سجیشن میں، کہ پھر وہ آٹوکریٹک ہو جائے گا. یعنی بار بار دیکھنے سے پھر آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا، وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں وہ فلم چلتی رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ایک فیکلٹی دی ہے جس کا نام ہے امیجینیشن، جس کا آگے چل کے ہم ذکر کریں گے، بہت ایک پورا چیپٹر ہے اس پر. تو وہ امیجینیشن میں آپ تصور میں اپنے آپ کو اس رنگ میں، اس روپ میں دیکھنا شروع کر رہے ہیں. اور جب وہ بار بار اس روپ میں خود کو دیکھتے دیکھتے آپ عادی ہو جائیں گی، اور پھر وہ آپ بن جائیں گی. پھر لا آف اٹریکشن شروع ہو جائے گا. پھر اللہ کا نظام کام کرتا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے، جو 6 فیکلٹیز کیسے کام کرتی ہیں ذہن کی، اور پھر 7 آفاقی قوانین کیسے اس پر عمل کراتے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کیسے امیر بنتی ہے. تو آپ جو لوگ ابھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، دیکھیں آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے. آپ کو اب سوچنا کیا ہے؟ اب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، صرف اب اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو کام شروع کیجیے آج سے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ تمام وہی اصول ہیں جو میرے مذہب نے بھی مجھے سکھائے ہیں، میرے دین نے بھی مجھے سکھائے ہیں، اور میرے تجربات نے بھی مجھے سکھائے. اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کوئی چیز ایسی پوشیدہ ہے جو آپ کو جہاں ہیں اور وہاں سے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جانے میں مدد کرے گی.
تو آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے اگر ہو سکے تو، پہلے چیپٹر ڈیزائر کو، خواہش کو، اور یہ 6 نکات ضرور اگلے ہفتے تک اپنے اپنے لکھ لیجئے، تو پھر ہم دیکھیں کتنا مزہ آئے گا آپ کو اس سفر میں. اور جتنے بھی سوالات ہیں آپ براہ راست مجھے یا ماہین کو بھیجیے تاکہ ہم وہ سوالات کو ایڈریس کر سکیں. اور آپ بھی یہاں کامنٹ باکس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو میں جواب دوں. جی ماہین، میرا خیال ہے اب ٹائم تو ہو چکا ہے، اور چونکہ میں کوئی سوال بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمام دوست بالخصوص ہمارے فاروق شاہد بھائی، رضوان رشید صاحب، انیک شمس صاحب، سجاد خان صاحب، حارث عرفان اور زرتاش، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایکٹیولی کامنٹس بھی دیے. اور باقی تمام دوست میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ہیں، تقریباً 100 سے زائد لوگ اس وقت ڈائریکٹ میں دیکھ رہے ہیں. آپ تمام کو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ساتھی، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے میں اور مہین، ٹھیک جمعۃ المبارک کی شام رات 9 بجے ٹھیک اسی وقت یہیں پر ملتے ہیں پھر. تھینک یو، السلام علیکم. اللہ حافظ.